اس قبر کے حالات کیا ہوں گے، قبر میں ہوگا کیا؟ مسند احمد میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے لیے اس حدیث کو ذرا توجہ سے سنیے، اپنے دل میں بٹھائیے گا، اس کو آگے پہنچائیے گا۔ اس قبر کو جتنا یاد کر سکتے ہو یاد کر لو، جو جتنا یاد کرتا ہے اتنی اس کی فکر کرتا ہے۔ پھر موت کا فرشتہ آئے گا، موت کا فرشتہ اسے کہا جائے گا اپنی پاکیزہ روح کو باہر نکال، ان ربک علیک راض، اور یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے تیرا اللہ تجھ سے بڑا راضی ہے، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، تیری ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے والے مبارک ہو تجھے، اور رب کی توحید میں کسی اور کو شریک نہ کرنے والے مبارک ہو تجھے، اور گلے میں تعویذ نہ پہننے والے مبارک ہو تجھے، اور اپنے رب کی محبت میں اللہ کے ڈر سے دین کے اوپر عمل کرنے والے، محبت اور ڈر کے درمیان رہ کے مالک کو پوجنے والے مبارک ہو تجھے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کا خیر کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اس قبر کے حالات کیا ہوں گے، قبر میں ہوگا کیا؟ مسند احمد میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے لیے اس حدیث کو ذرا توجہ سے سنیے گا، اپنے دل میں بٹھائیے گا، اس کو آگے پہنچائیے گا۔ اس قبر کو جتنا یاد کر سکتے ہو یاد کر لو، جو جتنا یاد کرتا ہے اتنی اس کی فکر کرتا ہے۔ پھر اس کا قول، اس کا فعل، اس کا عمل، وہ اس اپنے فعل کو قبر کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ وہاں جاؤں گا تو کیا بنے گا؟ آج تو 4 آدمی ہیں میرے تعلق والے، وہاں میرا تعلق والا کون ہوگا؟ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے، جنازہ لے کے لوگ جا رہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی چل رہے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی، تیار ہو رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور ایسی توجہ سے بیٹھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہم حرکت کریں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ توجہ سے، غور سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ۔ آپ نے ہم سے کہا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، ہم نے کہا اللہ کے نبی ہم مانگتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ نے تیسری بار کہا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مومن بندہ جب اس کا یہ سفر شروع ہوتا ہے اللہ ہمارا یہ سفر آسان فرمانا ہے، یہ سفر بڑا طویل ہے، یہ سفر بڑا طویل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی موت کا وقت آیا تو بڑے روئے۔ کسی نے کہا دنیا کی جدائی کا غم ہے، کہا نہیں، سفر بڑا لمبا ہے، سامان بڑا تھوڑا، غم یہ ہے۔ وہ جو صحابی رسول تھے، ہم تو پاپی ہیں، صبح شام گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے بیٹے نے کہا ابو جان بوڑھے ہو گئے ہو، اپنے جسم پہ رحم کرو، تہجد کی نماز نہ پڑھو۔ کہا بیٹا وہ جو سفر شروع ہونے لگا ہے وہ بڑا لمبا ہے، میں تو اس کا سامان تیار کر رہا ہوں، میں تو اس کا سامان تیار کر رہا ہوں۔ مومن بندے کا جب یہ سفر شروع ہوتا ہے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، چمکتے ہوئے چہرے والے فرشتے، پیارے سورج کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، خوبصورت شکلوں میں۔ اس کے پاس آگے بیٹھیں گے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہوگی وہاں تک فرشتے ہوں گے۔ پھر موت کا فرشتہ آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، اسے کہا جائے گا اپنی پاکیزہ روح کو باہر نکال، ان ربک علیک راض، اور یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے تیرا اللہ تجھ سے بڑا راضی ہے، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، تیری ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مومن بندے کی روح ایسے نکلے گی پانی کا مشکیزہ بھرا ہوا ہو اور اس کا منہ بند ہو، اچانک اس کا منہ کھول دو تو پانی کس طرح اچھل کے باہر نکل گا۔ موت کا فرشتہ اس کو اپنے ساتھ لے لے گا، فرشتوں کے ہاتھ میں جنت کے لبادے، جنت کے بستر،
جنت کا لباس، جنت کی خوشبوئیں، اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم، اللہ ہمیں بھی ان مومنوں میں شامل فرما دے جن کا استقبال جنت کے فرشتے جنت کے لباس اور جنت کی خوشبوؤں سے کریں گے۔ فرشتہ دوسرے فرشتے سے اس کو ہاتھ میں لے لے گا، دوسرے سے تیسرا اس کو ہاتھ میں لے لے گا۔ جیسے محبت سے بچہ نہیں پیدا، گھر میں چھوٹا بچہ ہو، ماموں اٹھاتا ہے، ماموں سے چچا لیتا ہے، چچا سے، اس طرح ایک سے دوسرا فرشتہ، دوسرے سے تیسرا فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے شروع ہو گئے۔ خوشبوئیں اسے پھوٹ رہی ہیں، آسمان کی طرف یہ جا رہا ہے، مختلف فرشتوں کے گروہ اس کو ٹکرائیں گے، ملیں گے، وہ پوچھیں گے کس خوش نصیب کی روح ہے۔ فرشتے اس کا وہ نام لیں گے جو دنیا میں اس کو سب سے پیارے نام سے پکارا جاتا تھا، اس نام سے پکار کر کہیں گے فلاں ابن فلاں کی روح۔ اسی طرح محبتوں سے، دعاؤں سے زمین و آسمان کے درمیان کے گیپ کو خوشبو سے مہکاتا ہوا یہ مبارک روح پہلے آسمان پہ پہنچے گی، آسمان کے دروازے کو بجایا جائے گا، دروازہ کھلے گا، پہلے آسمان کے فرشتے استقبال میں ساتھ چلیں گے، دوسرے آسمان تک چھوڑ کے آئیں گے، دوسرے سے تیسرے، علی ھذا القیاس 7ویں آسمان تک یہ روح پہنچے گی۔ میرا مولا، میرا مالک، میرا رحمان و رحیم رب آواز لگائے گا میرے اس بندے کی روح علیین میں لکھ دو، اللہ کے پیاروں میں اس کو شامل کر دو اور اس کو واپس زمین پہ لوٹا دو۔ یہ میرے بندے، میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹانا ہے اور اسی سے دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ یہ ہے وہ مبارک روح، اسے واپس قبر میں لوٹا دیا جائے گا۔ 2 فرشتے آئیں گے، اسے اٹھا کر بٹھائیں گے۔ اس سے سوال ہوگا من ربک، یہ سوال جس کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ درس کسی موضوع پر ہو اس سوال کا ٹچ آپ کو ضرور کیا جائے۔ یہ پہلا سوال ہے قبر کے اندر، من ربک، تو نے رب کس کو مانا؟ کس کا ڈر تجھے گناہوں سے دور رکھتا تھا؟ کس کی محبت تجھے راتوں کو کھڑی کر کے مصلی پہ قیام کرواتی تھی؟ وہ کون تھا جو تیرا داتا تھا، جو تیرا مشکل کشا تھا، جو تیرا حاجت روا تھا، جو تیری بگڑیے بناتا تھا، جو تیری اولاد کو شفا دیتا تھا، جو تیرے غموں کو ٹالتا تھا، جس کو تو پریشانیوں میں پکارتا تھا، جس کی طرف تیری التجائیں بلند ہوتی تھی، جس کے لیے تو رکوع و سجدے، نظر اور نیاز، قربانی اور ذبح کیا کرتا تھا۔ من ربک، تیرا رب کون تھا؟ کس کو تو نے اپنا رب مانا؟ بھائیو، جس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے توحید کو سمجھ لیا، جس نے شرک سے اپنے دامن کو بچا لیا، وہ کہے گا ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اور جس نے اللہ کو نہ پہچانا وہ برباد ہو گیا۔ پیروں کو رب کہنے والوں، باپوں کو رب کہنے والوں، مردوں کو رب کہنے والوں، فقیروں کو رب کہنے والوں، فرشتے جب پوچھیں گے ربی اللہ، کیا جواب دو گے؟ جو شخص تمہارے اندر آیا تھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مومن بندہ جواب میں کہے گا وہ میرے رسول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے آقا و امام تھے، وہ ہمارے نبی تھے، وہ ہمارے پاس ایمان کا پیغام لے کر آئے جس کو ہم نے قبول کیا۔ سوال پہ غور کیجئے۔ تیسرا سوال ہوگا تم نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ دین مانا کس کو؟ دین سیکھا کہاں سے؟ ذریعہ علم کیا تھا؟ یہ قبر کے اندر ہونے والا سوال مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مومن بندہ کہے گا ذریعہ علم محمد کے مبارک دل پہ اللہ کا کلام نازل ہوا تھا، قرآن حکیم سے ہم علم سیکھا کرتے تھے۔ مبارک ہے اس کو جو اپنا دین قرآن سے لیتا ہے، جو قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہے، تفسیر سے پڑھتا ہے، اس کی معانی اور روح کو سمجھتا ہے۔ اور ہلاک ہو گیا وہ جس نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا ہے قرآن کی عربی عبارتیں پڑھنی ہے، ترجمہ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ، ملفوظات شریف پڑھا کرو، اوچ شریف پڑھا کرو، اوچ والے بابے کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھو، قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا،
برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ ٹھیکہ مولویوں نے لیا ہوا ہے اللہ سے، بس اس کی کمپنی صرف مولویوں کے پاس ہے، آگے ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے مولوی۔ یہ ہلاک ہو گیا۔ علم کا ذریعہ کیا، مومن کہے گا قرآن اللہ کا کلام، اور اللہ کی قسم مبارک ہو تم کو اہل توحید، آج ہمارے ہاتھ میں رب کے کلام اور محمد کے فرمان کے علاوہ کچھ، اور یہ صرف ہمارے ہاتھ ہیں جو ہم اٹھا اٹھا کر آپ کو دکھاتے ہیں، رب کا کلام، محمد کا فرمان۔ تیسری چیز، اہل الحدیث کے علاوہ، اہل السنہ والجماعہ کے علاوہ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے پاس انتہائی خوبصورت شکل میں ایک نوجوان پہنچے گا، دیکھے گا من انت، میں تو قبر کے اندر تنہا اور اکیلا تھا، تو کون ہے اتنی پیاری صورت لے کے یہاں آ گیا؟ وہ جواب میں کہے گا میں تیری وہ نیکیاں جو دنیا میں کر کے آیا، تیری وہ حسنات جو دنیا میں کر کے آیا، اور وقت پہ نماز پڑھنے والے بھائی مبارک ہو تجھے، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے مبارک ہو تجھے، اور رب کی توحید میں کسی اور کو شریک نہ کرنے والے مبارک ہو تجھے، اور گلے میں تعویذ نہ پہننے والے مبارک ہو تجھے، اور اپنے رب کی محبت میں اللہ کے ڈر سے دین کے اوپر عمل کرنے والے، محبت اور ڈر کے درمیان رہ کے مالک کو پوجنے والے مبارک ہو تجھے۔ مومن کہے گا کون ہے؟ جواب ملے گا تیری وہ نیکیاں جو دنیا میں کر کے آیا۔ آسمان میں آواز گونجے گی، بندہ سچے جواب دے رہا ہے، یہ میرا بندہ سچا ہے، جواب سارے ٹھیک دیے ہیں، بس ختم۔ اب اس کے نیچے جنت کے لباس، جنت کے بسترے لگا دو، جنت کے لباس پہنچا دو، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم۔ اللہ اپنی فضل سے، اپنے کرم سے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تجھے تیرے نام کا واسطہ دے کر، تیری رحمت کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، ہماری قبر کے اندر یہی آوازہ گونجے، ان قد صدق عبدی، بندہ بڑا سچا تھا، عمل سچے تھے، کردار سچا تھا، جواب صحیح دیے ہیں۔ فرشتوں اس کے نیچے جنت کے لباسیں، اس کے لیے جنت کے لباس، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول کے اس کو سنا دو، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ بندہ مومن دعا کرے گا، اللہ میری قبر یہ بظاہر چھوٹا سا صندوقچہ، یہ تو جہاں تک نظر جا رہی ہے تو نے کھول دی ہے، جنت کی خوشبوئیں آ رہی، جنت کی ہوائیں آ رہی، جنت کے ریشمی لباس پہنے ہوئے، ریشمی بستروں پہ لیٹا ہوا، اللہ جنت کی اتنی مزیدار نعمتیں ملنی شروع ہوگی، اے اللہ جلدی قیامت قائم کر، جلدی قیامت قائم کر تاکہ میں وہ اس جنت کی نعمتوں کو پالوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہماری زبان پہ آخری الفاظ لا الہ الا اللہ کے گونج رہے ہو، اور اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔